اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اگر آپ صحابہ کی محبت کو دیکھیں گے نا جی، تو پھر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے. یہ محبت شاید اس کی کوئی رتی برابر بھی ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اس محبت کو، جب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں کوئی مختصر کو چند جملوں میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ انداز اختیار کیا کرتا ہوں کہ مجھے اس آنسو کی قسمت پر رشک آتا ہے جو نکلا تھا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے اور گرا تھا میرے نبی کے رخساروں پر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے یہ آنسو نکلا ہے، میرے رخسار پر گرا ہے، آنکھ سے آنسو نکلا کیوں ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار ثور ہے، اس میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا اس میں سوراخ موجود تھے، میں نے اپنی قمیص کو پھاڑا، اس کے حصے کیے، ان سے ان سوراخوں کو بند کیا، آپ کو اندر نہیں آنے دیا، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے. ایک سوراخ رہ گیا تھا، قمیص کا کپڑا ختم ہو گیا تھا، اس سوراخ پر میں نے اپنا پاؤں رکھ دیا، آپ تشریف لائے، آپ نے میری ران پر جو ہے وہ سر مبارک رکھا ہے، آپ نے آرام فرمایا ہے. اس سوراخ کے اندر ایک سانپ موجود ہے، وہ مسلسل میرے پاؤں کو ڈستا چلا جا رہا ہے، میں اپنا پاؤں ہٹاتا نہیں، میں اپنا پاؤں ہلاتا نہیں. دو وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ ہے میں نے پاؤں ہٹایا، وہ سانپ باہر آ گیا کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کا سر میری ران کے اوپر ہے، میرے پاؤں ہلانے سے کہیں میرے نبی کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے. یہ محبت ہے. ابو بکر سفر میں جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا بے چینی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے چینی یہ ہے جب احساس ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. ابو بکر آپ پر چلنے والا تیر اپنے سینے پر برداشت کرنے کے لیے آپ کے آگے آ جاتا ہے. کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی دائیں سے آئے گا میں دائیں پر آ جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی بائیں پر آئے گا میں بائیں کی طرف آ جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوگا پیچھے سے کوئی تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. محبت ایسے کی جاتی ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی مثال دی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس واقعے کو سن کر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات ہے شادی کی، اور وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ شاعری بھی آپ کو سناؤں گا. کسی شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں اس سارے واقعے کو قلم بند کیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور وہ شاعر کہتا ہے کہ ابھی بڑی امنگیں موجزن ہیں ان کے دل میں، اور یکدم یہ ایک کونے سے آواز آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کی جان خطرے میں ہے تو اب سوچتا کیا ہے، خدا جانے کہ میدان شہادت میں ہوا کیا ہے. اور وہ تڑپ ایسی ہے کہ اس بستر کو چھوڑ کر حنظلہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں بس اب میرا تم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ میں اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان کر دوں. یہ محبت. کچھ چھوٹی مثالیں موجود. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ نہ چھوڑ دیا، میں مدینہ آتا ہوں جو میرے نبی کی یاد آتی. ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے، لوگوں نے فرمائش کی آپ اذان دیں، مسجد نبوی پہ چڑھ کے اذان دینے لگے. مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا. اس اذان کے بعد میرے نبی امامت کے لیے آیا کرتے تھے. آج وہ معاملہ موجود نہیں ہے. محبت اس انداز میں کی جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے وہ بہرحال میرا خیال ہے کہ بڑا ہی لعنتی ہوگا وہ شخص جو اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں ابو بکر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ محبتیں آج کے دور میں موجود نہیں ہیں. جو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، میں صرف ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں اور ہمیشہ وہ مثال میرے لیے رہنما ثابت ہوئی. وہ ایک ختم نبوت کی تحریک کے عالم تھے، بڑی پرانی برصغیر کی بات. وہ ترخان تھے،
لکڑی کا کام کیا کرتے. ایک قادیانی آ گیا, بڑی دلائل دی اس نے کہا کہ یہ دیکھیں ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں اس کے بعد بھی ایک نبی ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ بھی مان لیں تو کیا حرج ہے اس میں, کوئی ہم میں فرق نہیں ہے, کوئی تفاوت نہیں. وہ چپ کر کے ان کی بات سنتے رہے اور اپنا وہ جو رندہ ہے نا وہ پھیرتے رہے. یکدم اس نے اپنا کلہاڑا یا آرا پکڑا, اس قادیانی کو نیچے گرایا, بزرگ آدمی بوڑھے تھے, اس قادیانی کو نیچے گرایا, اس کے سینے پر سوار ہوئے, اپنا کلہاڑا اس کے گلے پر رکھا اور کہا میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا, تیرا سر اتار دوں گا. کہ مرزا لانتی ہے, جھوٹا ہے, کاذب ہے. کہ وہ مرتا کیا نہ کرتا, جان بچانے کے لیے کہہ دیا. وہ اس کے سینے سے اترے, نیچے لیٹے, اس کو کہا یہ لے آری, یہ لے کلہاڑا, اب تو میرے سینے پر سوار ہو, یہی جملہ مجھے کہ میں اپنے نبی کے بارے میں ایسا کوئی جملہ کہوں, ایک ٹکڑا نہیں, میرے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کر دے, میں ٹکڑے کروا لوں گا, اپنے نبی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا. یہ محبت ہے. اور یہ محبت بڑے نصیب والوں کو ملا کرتی. یہ محبت غاروں میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی. اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یہ جتنے لوگوں نے گستاخان رسول کو جہنم حاصل کیا ہے, یہ کوئی مفتی تھے, کوئی زاہد و عابد تھے, کوئی متقی پرہیزگار تھے؟ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت, ان کا عشق موجود تھا. غازی علم الدین کو قائد اعظم نے کہا نا جا کے کہہ دے میں نے کچھ نہیں کیا, باقی تیرا مقدمہ میں سنبھال لوں گا. اس نے کہا جناح صاحب اجر ضائع کروانا چاہتے ہو, پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ گستاخ رسول کو قتل میں نے نہیں کیا, کبھی نہیں کہو. یہ محبت تھوڑی سی مشکل ہے, اوکھی محبت ہے تھوڑی. یہ جو محبت ہو رہی ہے نا جی, یہ آسان ہے. اس محبت میں داڑھی نہیں رکھنی پڑتی, اس محبت میں اپنا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں بنانا پڑتا, اس محبت میں سود نہیں چھوڑنا پڑتا, اس محبت میں فحاشی اور ریانی نہیں چھوڑنی پڑتی, اس محبت میں حرام نہیں چھوڑنا پڑتا, اس محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوں کی قربانی دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا, یہ نہیں ہے اس میں. یہ آسان محبت. ایک سال کے بعد ایک دن موجود ہے, اس دن کے اندر آپ چند روپے کی وہ حقیر سی جھنڈیاں لگا لیں اور چند کمکمے لگائیں, اور اس کے بعد آپ دعویٰ کریں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. یہ بڑی آسان محبت ہے. جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر گئے وہ بڑی مشکل محبت ہے. اور اصل محبت وہی ہے, اصل محبت وہی.